جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی۔ جنرل فیض حمید کو 14 سال سزا جو آ چکی ہے، اس کے بعد سیاسی رد عمل اس وقت ہر طرف سے سننے کو مل رہا ہے۔ سیاسی رد عمل کے علاوہ عدالتی رد عمل بھی آ رہا ہے۔ عدالتی رد عمل کے علاوہ صحافتی رد عمل بھی اس وقت سننے میں آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہو، میڈیا ہو، یا پھر سیاسی پریس کانفرنسز ہمیں نظر آئیں، اس کے اندر جو رد عمل ہے وہ رد عمل ہمیں سننے میں آ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے وہ سزا تاریخی سزا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں دیکھا کہ دو لوگ جو تھے وہ اپنے وقت کے سیاسی فرعون تھے۔ ایک نام تو جنرل فیض حمید کا انہوں نے لیا اور ایک نام عمران خان کا لیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ وقت کے فرعون کی یاد دلاتا ہے۔ ابھی اس حوالے سے جو سیاسی رد عمل ہے، وہ سیاسی رد عمل آنے کا سلسلہ ہمیں ہر طرف سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ ایکس اکاؤنٹ ہو، ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، میڈیا سے گفتگو ہو۔ اجمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ، انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ اجمل ولی خان صاحب کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک جنرل فیض کو ان کے کیے کی اصل سزا نہیں دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ان سنگین جرائم کے مقابلے میں بہت کم پر چھوڑا گیا ہے۔ کابل میں کھڑے ہو کر چائے کا کپ تھامنے والے فیض نے 40,000 دہشت گردوں کو دوبارہ منظم کیا اور انہیں اس خطے پر مسلط کیا۔ پختونوں کی ایک اور نسل کشی کی کوشش پر نہ ان سے پوچھا گیا، نہ انہیں جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ فیض نے پختونخوا میں جن لوگوں کو اپنے ایجنڈے کا اعلی کار بنایا، وہ آج بھی اخلاقیات کا لیکچر دیتے پھرتے ہیں۔ فیض، باجوہ، عمران گٹھ جوڑ کے سارے فیضیاب آج بھی حکومتیں، مراعات اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اسی سازش کے تحت ایک پوری نسل کو اپنے ہی سیاسی مشیران کا دشمن بنا کر پیش کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے سب رہنما چور ہیں، صرف ایک مسیحا ہے جو آپ کو نیا پاکستان دے گا۔ وفاق اور پنجاب نے اس جھوٹے بیانیے اور مصنوعی تبدیلی کو صرف 4 سال انجوائے کیا، لیکن پختونخوا میں تو اس پورے منصوبے کی پینٹنگ اور تیار کردہ اسکرپٹ نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہاں تیسری بار اسٹیبلشمنٹ کے تجربات کو کامیاب بنایا گیا اور پختونوں کو سب سے بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک اس پورے گٹھ جوڑ کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا اور پختونوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مکمل احتساب نہیں ہوتا، اس خطے میں نہ امن آئے گا، نہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اجمل صاحب نے، جو اجمل ولی خان صاحب ANP کے سربراہ ہیں، ان کے رد عمل کے علاوہ جو رد عمل اس وقت خواجہ آصف صاحب کا، کل بھی خواجہ آصف صاحب نے اس پہ اپنا رد عمل دیا تھا اور خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بویا ہے، قوم آنے والی نسلوں تک، آنے والے سالوں تک جو ہے وہ فصل جو ہے وہ کاٹے گی، یعنی وہ ایک نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے آج اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا ہے کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ رب العزت نے اس کے بھائی کو وزیر اعظم، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس کے خلاف سازشی آج وقت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ عمران خان کو لانے والے اور نواز شریف کو قید و جلاوطن کرنے والے آج کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے آج پھر رد عمل دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند صاحب کا رد عمل بھی اس وقت ایکس اکاؤنٹ پہ موجود ہے۔ ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض کی سزا ایک سبق ہے، مکافات عمل ہے، اپنے آپ کو ناقابل سزا و جزا سمجھنے والوں کے لیے، اور یہ جمہوریت اور آئینی اداروں کے لیے ایک نیک شگون ہو سکتا ہے اگر سیاستدان اور حکمران مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کیس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، ورنہ ... یعنی کہ اگر ہم نے اس سارے ایپیسوڈ سے کچھ سیکھا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے
کہ انہوں نے پھر آگے ڈاٹ کا، اور یہ صرف رد عمل یہ نہیں ہے کہ جو سیاسی رد عمل جس کو کہا جاتا ہے، آپ جوڈیشری میں جائیں گے تو جوڈیشری کے اندر تب کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے شوکت صاحب، ان کا تذکرہ بھی اس وقت ہر طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب سے ملاقات کے وقت جنرل فیض حمید نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو سزا سنائی جائے، پاناما کیس کا ایشو تھا، اور جب جج صاحب نے انکار کیا تو جنرل فیض حمید نے کہا اس سے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں جنرل فیض حمید نے بقول جج صاحب، جنرل فیض حمید نے یہ کہا کہ مجھے میرا باس یہ کہتا ہے کہ آپ سے ایک جج بھی ہینڈل نہیں ہوتا۔ یہ ایک سیاسی رد عمل کے علاوہ جو عدالتی رد عمل تھا وہ بھی اس حوالے سے سننے کو مل رہا ہے، جبکہ صحافتی رد عمل بھی اس پہ موجود ہے۔ صحافتی رد عمل میں سید طلعت حسین صاحب اپنے پروگرام کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب جج صاحب کو ہٹایا گیا تو ان کا پہلا انٹرویو جو ہے وہ سید طلعت حسین صاحب نے کیا، لیکن نہ وہ انٹرویو چلا، اور اس انٹرویو کے بعد پھر سید طلعت حسین صاحب کو بھی ٹی وی چینل سے ہٹایا گیا، یعنی ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ یہ صرف معاملہ عدالتی حد تک نہیں تھا، بلکہ افسار عالم صاحب جو تب پیمرا کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ گفتگو بھی جنرل فیض حمید صاحب کی جو ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو رد عمل کی صورت میں اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے جو سیاسی مداخلت کی، صحافتی مداخلت کی، عدالت کے اندر جو مداخلت کی، نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کیس میں جو مداخلت کی، وہ مداخلت اس وقت سوشل میڈیا سے لے کے، الیکٹرانک میڈیا سے لے کے، پرنٹ میڈیا سے لے کے سیاسی گفتگو کے اندر اس وقت موجود ہے، جس کے بنیاد پہ ہر طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید نے اپنے طاقت کے وقت، اپنے اختیار کے وقت ٹاپ سٹی جو ایک پراپرٹی ڈیلر کا معاملہ تھا، وہ ایشو بھی زیر بحث جو موجود ہے، وہ رد عمل بھی اس وقت سامنے آ رہا ہے، تو وہ اپنے اختیار کے وقت جو کچھ جنرل فیض حمید نے کیا، وہ اس حوالے سے جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ سزا اس سے بھی زیادہ بنتی تھی، گو کہ یہ سزا عمر قید کی سزا ہے، 14 سال بامشقت سزا ہے، لیکن رد عمل جو ہے وہ رد عمل اس حوالے سے جیسے ANP کے سربراہ اجمل صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بہت سارے اور پہلو بھی تھے، لیکن جو ISPR نے سزا کے حوالے سے پریس ریلیز اپنی جاری کی، وہ پریس ریلیز جو اختتام پذیر ہوتی ہے وہ ان جملوں میں ہوتی ہے کہ جو یعنی ملک کے اندر انتشار، ملک کے اندر سیاسی عناصر کے ساتھ مل کے عدم استحکام پیدا کرنے والا جو معاملہ ہے وہ ابھی یعنی کہ اس پہ ابھی وہ زیر غور رہے گا، تو وہ صورتحال جو ہے ابھی بھی موجود ہے، اور یہی بات جو ہے ہر طرف سے کی جا رہی ہے کہ مداخلت جو تھی، سیاسی مداخلت جو تھی یا کسی بھی حوالے سے مداخلت جو تھی، اختیار کا جو استعمال جو تھا، بیجا استعمال جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اس حوالے سے رد عمل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رد عمل کی صورت میں آ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ سزا جو ہے عمر قید کی سزا ہے، اور اس سزا کے باوجود ابھی سیاسی عناصر کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا گیا اس کا نتیجہ آنا ابھی باقی ہے۔